ہماری اس چھوٹی سی التجا پر لبیک کہتے ہوئے سرزمین باسطہ پر تشریف لے آئے. ان کے استقبال میں 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کریں جہاں جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک نمازی تہے خنجر بھی عبادت میں رہا. ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں بھی آواز آ رہی ہے کہ ایک نمازی تہے خنجر بھی عبادت میں رہا. سب سے افضل یہی کردار شہادت میں رہا. ایک نمازی تہے خنجر بھی عبادت میں رہا. سب سے افضل یہی کردار شہادت میں رہا. اس کو قرآن محمد نے اگر سونپا تھا نوکے نیزہ پہ بھی مشغول تلاوت میں رہا. نوکے نیزہ پہ بھی مشغول تلاوت میں رہا. حضرات دیکھیے یقیناً یہ باسطہ میرا وطن ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. اور میں تمام مومنین جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، میرٹھ سے بھی کچھ مومنین تشریف لائے ہیں، محل چاندپور سے تشریف لائے ہیں، مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، اور ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر جمع ہیں. اور میں سب مومنین جو یہاں پر ہماری چھوٹی سی التجا پر تشریف لائے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، میں تمام مہمان جو یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے حضرات میں بڑے ہی نہایت و ادب احترام کے ساتھ علامہ طارق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں. اس سے پہلے میں اپنے اقرا فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ایس ایم رضا کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے ان کی بریف کے لیے آئیں. ایس ایم رضا صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر آئیں. ایک بات ابھی دل میں آ رہی تھی کہ ہم جو اقرا فاؤنڈیشن کے ممبرس ہیں، ابھی 3 سال پہلے ہمارا ایک اور پروگرام ہوا تھا جس میں ہم نے انوگریٹ کیا تھا اپنے یہاں کمپیوٹر سسٹم یہاں کے انپریولیجڈ بچوں کے لیے. تو اس طرح کا پروگرام ہم پہلے بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ بنی کہ اس طرح کے اسکالرس انٹلیکچوئلس باسطے میں آئیں گے تو پتہ نہیں کہ لوگوں کی سماعت ہے تو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. یہ کیونکہ زیادہ تر میٹروز میں دہلی بامبے فورن میں بولتے ہیں، لیکن میں نے اس بار یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باسطے میں ان کو بلائیں. اور اب یہ آپ دیکھیے کہ آپ کا تجربہ کیسا ہے. علامہ طارق صاحب کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں، میرے پاس ورڈس ہی نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے. ایک چھوٹا صاحب کے بارے میں ایک بریف ہے. علامہ سید عبداللہ طارق صاحب پریزیڈنٹ ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجیس اینڈ نالج کا تعلق رامپور سے. آپ اسلام اور ہندوازم کے ایک بہت بڑے اسکالر اور انٹلیکچوئل ہیں. آپ 1974 میں AMU سے بی ٹیک کیا ہے اور انٹرسٹنگلی آپ نے تقریباً 10 سال ایز اے ایتھیسٹ گزارا. ایتھیسٹ اور کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہو. میں نے پوچھ لیا تھا آپ سے کہ میں وہ بول سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ نے کہا نہیں آپ بولیے جیسا آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہے آپ بول سکتے. تو آپ 10 سال ایتھیسٹ رہے اور اس کے بعد آپ کی لائف میں ایک یو ٹرن آیا and he became attracted to the beauty of Islam. Being a humble learner and expert in Quran and Hadith, Tariq Sahab Vedas, Upanishad, Gita, several manuscripts of Bible, Guru Granth Sahab میں بھی بہت ویل ورسڈ ہے. آپ کی ذہانت اور نالج کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ہندو دھرم کی جو الگ الگ شاخائیں ہیں جیسے سناتن دھرم، برہما کماری، آریہ سماج، نرنکاری مشن، گایتری پریوار میں بھی لیکچرز کے لیے بلایا جاتا رہتا ہے. آپ نے پہلی ہی ریکویسٹ پر ہمارا بلاوا ایکسیپٹ کیا. ہم سب آپ کے تہہ دل سے اقرا فاؤنڈیشن اور پورے باسکے کی جانب سے اور تمام جو مہمان یہاں چاندپور، گوئلی، کنیڑی، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، دہلی، غازی آباد سے آئے ہیں، ان سب کی جانب سے میں بہت شکر گزار ہوں تمام باسکے کی طرف سے کہ آپ نے ایک ہماری صرف پہلی بار آپ سے ریکویسٹ کیا اور آپ نے اس کو اوکے کر دیا. Now please listen to him on the topic of شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام اور انسانیت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الرسول الکریم وعلی آلہ
وآل بیتہ اجمعین۔ حضرات، موضوع مجھ تک پہنچا وہ تھا اتحاد بین المسلمین، جو آیا کہ اس پر مجھے کچھ یہاں پر عرض کرنا ہے۔ میرے تعارف کے سلسلے میں ابھی آپ نے سنا کچھ، میں نے 15 سال تک کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر عید کی بھی نہیں پڑھی، پھر 15 سال کوئی روزہ نہیں رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر جب میں اسلام میں دوبارہ داخل ہوا ایک نو مسلم کی حیثیت سے، تو میں نے 15 سال کی نمازیں ساری واپس قضا پڑھی اور 15 سال کے سارے روزے رکھے جو مجھ سے چھوٹے تھے، اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ آیا تھا۔ اس سے پہلے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا جو علم والا گھرانہ تھا، لیکن بہت سے شکوک تھے، بہت سے شبہات تھے۔ اس گھرانے میں بھی جو بہت اچھا علم والا گھرانہ تھا، وہ میرے شبہات کا ازالہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے دور کیا، اور پھر میں جہاں جہاں بھٹکا، جن جن چیزوں کو میں نے دیکھا، وہ سب سراب تھیں۔ دوبارہ اسلام کا مطالعہ نئے سے شروع کیا، اس وقت تک میں بہت سی تفاسیر پڑھ چکا تھا، لیکن جو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو میں سوال کرتا تھا، ان سوالات کے جواب میں مجھے کہا یہی جاتا تھا کہ یہ ایمان کی باتیں ہیں، ماننا ہے۔ میں دوبارہ ایک نو مسلم کی حیثیت سے اسلام میں واپس آیا، تو میں نے ہر چیز سوچ کر، ہر چیز سمجھ کر لی، کسی کی کہی ہوئی بات اور کوئی اندھ وشواس نہیں، کوئی بلائنڈ فیٹ نہیں، کوئی اندھی عقیدت نہیں۔ آج جو کچھ میں بھی مانتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی اللہ نے ایمان کی پختگی دی اور آگے میں بڑھا، اس میں سے ہر وہ چیز ہے جو میں نے سمجھ کر لی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اسے مان لو۔ تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ مخالف بھی ہوئے، آج بھی ہیں، اس لیے کہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، یہ تو ہمارے چلی آ رہی ہیں اسلاف سے، اور اسے ایسے ہی ماننا ہے۔ تو پھر اسلاف بڑی مشکل یہ ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہو گئی اور خاندان اتنے زیادہ پھیل گئے کہ اسلاف بھی سب کے بدل گئے اور اسلاف الگ الگ ہو گئے، اور پھر ہمارے یہاں یہ الگ الگ بہت سے فرقے، تفرقہ فرقوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ابھی میرے سینئر تھے، اختر الواسع بھائی علی گڑھ میں میرے سینئر تھے، موجود ہوتے تو میں بات کو معذرت کر لوں گا، ابھی پھر ملیں گے چند روز کے بعد مجھے، اس لیے کہ سامنے میں ایک بات کہتا ہے، ایک انہوں نے حوالہ دیا ایک ایسے قول کا جسے حدیث کہا جاتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے۔ اختلاف میں رحمت کیسے ہو جائے گی؟ اختلاف میں رحمت ہوگی کس طریقے سے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ سب کو ہم نے ایک امت پیدا کیا تھا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں اور بٹتے چلے گئے، جو رحمت سے دور ہوتے چلے گئے۔ اختلاف سے تو فرقے بنے، یہ تو فرقوں کو قائم رکھنے کی بات ہو گئی کہ اگر ہم اس کے اندر رحمت تسلیم کر لیں۔ ہاں، اگر وہ حدیث سچ مچ سچ ہے، وہ روایت سچی ہے، تو پھر وہ اس اختلاف میں تو ہو سکتی ہے رحمت کہ لوگوں کے چہرے الگ الگ طرح کے ہیں، لوگوں کے کھانے الگ الگ پسند کے ہیں، لوگوں کا رہن سہن الگ الگ طرح کا ہے، لیکن عقائد میں ایک ہے۔ وہ اختلاف تو رحمت ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف کہتے ہیں یہاں پر تو کہا ہی جاتا ہے
کہ سب کے چہرے ایک جیسے ہوں، سب کے لباس ایک جیسے ہوں، سب کے حلی ایک جیسے ہوں، اس میں تو ایک ہوں، عقائد میں خوب ایک دوسرے کے گریبان پکڑے رحمت برسے گی؟ تو وہ ایسی کیسے رحمت ہو جائے گی؟ تو اگر اختلاف میں رحمت ہو سکتی ہے تو اس میں ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو سارے لوگ ایک جیسے نظر آنے چاہیے، اس اختلاف میں تو رحمت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے الگ الگ انسان الگ الگ پسند کے انسان پیدا کیے، وہ چیزیں جن کی بہت کم اہمیت تھی انہیں دین کی بنیادیں بنا دیا گیا، اور جو دین کی بنیادیں تھیں، جو اہم ترین چیزیں تھیں، وہ ایسی ہو گئی کہ اس کے اندر ہر ایک اختلاف کر سکتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے اب اس اختلاف کو ختم کرنا جو دو بڑے گروہوں کے درمیان میں مسلمانوں کے ہے۔ بہت سخت مرحلہ ہے، اس کے باوجود کہ جگہ جگہ سے اور خاص طور سے شیعہ حضرات کی طرف سے اس سلسلے میں بہت پہل ہوئی ہے اور لگاتار جاری ہے۔ میں کروں گا چند مشکلات کا ذکر، لیکن اس سے قبل قرآن کریم نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، نبی تمہارا کسی ایک معاملے میں بھی ان سے کوئی واسطہ نہیں، لست منہم فی شیء، کسی ایک معاملے میں بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ جس بیمار کے پاس سے طبیب ڈاکٹر اٹھ کر چلا جائے اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ جہاں جن کے پاس سے جن کے درمیان سے نبی کو اٹھ جانے کا حکم دے دیا گیا کہ تمہارا کسی معاملے میں کوئی واسطہ نہیں، اور وہ حکم اللہ نے دیا، نبی جن کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے وہ ایمان بچے گا؟ تو کہا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے۔ پھر قرآن شریف میں ایک اور جگہ سورہ روم میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے دین میں فرقے بنا رکھے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ میں بٹ گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک اپنے فرقے میں مست ہے کہ صرف ہمارا ٹھیک باقی سب کا باطل، باقی سب کا غلط صرف ہمارا سب کچھ ٹھیک، اور باقی دوسروں کی ہر چیز غلط، سب اپنے اپنے اس کے اندر مست ہیں۔ تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، انہوں نے فرقے بنائے۔ اب یہ ہمارے یہاں مسلک کہلانے لگے نا، ابھی وہ میرے سینئر بھائی وہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ ہمارے یہاں بہت سے مسلک ہو گئے۔ ان کی تعلیم جو ہے وہ اسلامیات اور دینی بیک گراؤنڈ کی تھی، میری تعلیم کالج سے ہے، اور میں نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے قرآن کا ایک طالب علم، جو کچھ اس پر غور و خوض کیا ہے، سمجھا ہے، وہاں سے میں نے جو کچھ سمجھا ہے اسے سمجھا ہے دین کو۔ قرآن نے یہ بتایا کہ فرقے کب بنتے ہیں، اسے سمجھ لیجئے کہ جب فرقے ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ رسول کو کہ اٹھ جانا ان کے بیچ میں سے، تو پھر قرآن نے یہ بھی بتایا، یہ اسے بھی قرآن نے ہی ڈیفائن کیا ہے اور تاریخ بیان کی کہ فرقے کسے کہتے ہیں، پھر مسلک کہاں، مسلک کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے اور فرقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے جاننا مسلمانوں کے لیے، کہیں ہم کسی فرقے کے اندر تو نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، جمیعا سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا، فرقوں میں نہ بٹنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اب یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ کتنی دشمنیاں تھیں تمہارے اندر پہلے، اسلام سے پہلے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم بھائی ہو گئے، اخوان ہو گئے۔ بھائیوں میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک بھائی کو کوئی کچھ کہنے کے لیے آتا ہے تو دوسرا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہمارے گھر کی بات ہے، یہ یہاں تک تو یہ تو ہوتے ہیں اخوان، ہر بھائی بھائی میں ہو جاتے ہیں اختلافات، لیکن اگر بات چیت کرتے ہوئے منہ سے جھاگ نکلنے لگے، تیوریاں چڑھ جائیں، اور پھر بات یہیں تک نہیں رکے، مسجدوں میں نمازیوں کو نہیں چھوڑیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیں، خون سے رنگین کر دیں مسجدوں کو،
یہ ایک گروپ دوسرے گروپ کی تو یہ مسلک ہیں. قرآن نے کہا کہ یاد کرو کہ پہلے دشمنیاں تھیں تمہارے بیچ، پھر اللہ نے بھائی کر دیا. دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، فرقے نہیں بنانا. اور دیکھو اسلام پر موت ہو، یعنی اگر فرقے کی حالت میں موت ہوئی تو اسلام پر نہیں ہوئی. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ پہلے تم میں کتنی دشمنیاں تھیں اور پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم بھائی ہو گئے اسلام کی نعمت میں آنے کے بعد. اگر اسپرٹ بھائی کی ہے تب تو اختلافات مسلک ہیں، لیکن اگر گنز لے کے ایک دوسرے کو اگر بھوننا شروع کر دیا اور وہاں بھی مسجدوں کے اندر نہیں چھوڑ رہے تو پھر بھائی نہیں ہے، اخوان نہیں بچے، پھر یہ فرقے ہو گئے، پھر وہاں دین نہیں بچتا. مجھے کسی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، مجھے فتویٰ دینے کا حق بھی نہیں، میں مفتی نہیں، میں عالم نہیں. یہ فتویٰ تو رب العالمین کا ہے، یہ فتویٰ تو اس کا ہے جس نے اپنا کلام بھیجا، اور اس کلام کی سے میں آپ کو چند باتیں سنا رہا ہوں. یہ فتوے تو میں ان کے سنا رہا ہوں کہ وہاں پھر اسلام نہیں بچتا جہاں نفرتیں اس جگہ تک آ جائیں. اور آ گئی اس جگہ تک آ گئی تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو بہت سنگین باتیں ہو گئی، بہت دور تک چلی گئی. جسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے مسائل ہیں. سورہ حج کی 22ویں سورت کی آخری آیت کے درمیان کا ایک حصہ، چند الفاظ میں سامنے میں رکھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہاں ایک فرق اور میں عرض کر دوں، امت، قوم، امت اور ملت، ان میں فرق کیا ہے؟ قرآن نے لفظ قوم بہت کثرت سے استعمال کیا ان کے لیے بھی کہ نبی جن کی طرف بھیجا جاتا تھا چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے نہ ہوں. قوم نوح ایمان والی نہیں تھی، وہ ان کی قوم تھی. ایمان والوں کے لیے بھی، نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی لفظ قوم استعمال ہوا، اور نبی پر جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کی طرف نبی کو بھیجا گیا تھا ان کے لیے بھی لفظ قوم قرآن نے استعمال کیا. امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے امتم مسلمۃ لک، تو حضرت امت مسلمہ کے لفظ قرآن میں آئے کنتم خیر امت، اب تم ہو بہترین امت. تو امت کا لفظ ایمان لانے والوں کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا. اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں، دنیا کی جتنی امتیں ہیں بڑی بڑی نیشن، ان سب میں اللہ کے رسول آئے، غیر مسلم ان کے لیے بھی استعمال کیا جن کی طرف بھیجا گیا تھا اور ایمان والے نہیں تھے لفظ امت. ایک تیسرا لفظ ملت. قرآن نے ملت کے ساتھ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نہیں لیا. ملت ابیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، وہاں سے یہاں تک چلے آ رہے. یہ ملت وہاں سے چلی آ رہی ہے. یہ صرف یہ نام جو ہے یہ ان کے لیے نہیں لیا گیا کہ جن کی طرف بھیجا گیا اور جو ایمان والے نہیں ہیں. تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. دو طرح سے دو ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، دو تشریحات ہیں. بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ابراہیم نے تم سب کا نام مسلم رکھا تھا اس ملت کے لوگوں کا، اور اکثریت کا ترجمہ یا تشریح یہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے، وہ اللہ ہے جس نے تم سب کا نام مسلم رکھا. اللہ نے آپ سب کا نام مسلم رکھا. میں یہاں پر موجود لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ کا رکھا ہوا نام آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ ضروری ہے کہ آپ شیعہ مسلم ہوں؟ یہ ضروری ہے کہ آپ سنی مسلم ہوں؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ صفت اپنی جگہ، شیعان علی ہونا، شیعان حسین ہونا، محبت کرنا، محبت تو ایمان کا جز ہے، یہ صفت تو ہونی چاہیے، لیکن نام کے جز کے طور پر جب کوئی چیز لگائی جاتی ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اہل قرآن ہونا چاہیے، ہر ایک کو، ہر ایمان لانے والے کو، لیکن وہ اہل قرآن نہیں جنہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہوا ہے. ایک نام پڑ گیا، وہ نام. ہم میں سے ہر ایک کو اہل حدیث ہونا چاہیے، لیکن ایک خاص گروہ ہے اس کا نام اہل حدیث ہو گیا. تو ہم میں سے ہر ایک کو شیعہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اس
اس کو نام کے ساتھ میں کیوں اٹیچ کر رہے ہیں؟ ہمیں سے ہر ایک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا چاہیے، اس کو نام کے ساتھ کیوں اٹیچ کر رہے ہیں کہ کافی نہیں ہے مسلم ہونا، سنی مسلم ہوں میں کسی سے کہتا ہوں یا میں نے مجھ سے پوچھا گیا کہ نام آپ کون ہیں؟ کبھی مسلم، اگلا سوال ہوتا ہے کون سے؟ کہ کوئی نہیں، صرف مسلم۔ تو بڑی حیرت سے دیکھتا ہے صرف مسلم، کہتے ہیں نیا فرقہ بنا لائے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پریفکس اور سفکس لگائے بغیر، آگے کچھ جوڑے بغیر، پیچھے کچھ لگائے بغیر کیا کافی نہیں تھا؟ نامکمل تھا۔ جب میں بات اپنے سے شروع کرنا چاہیے، ہے سب کے لیے، جو میرے ساتھ میں جو لوگ ہیں، جو وہ لوگ سنی خاندان میں پیدا ہوا، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ تو ایسا ہے جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب میرے ذہن کے اندر، میرے دماغ میں ایسے آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سے جو کمی رہ گئی تھی وہ میں نے پوری کر لی۔ کیا کوئی کمی رہ سکتی ہے جو اللہ نے دیا تھا وہ کیوں آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ آج بنیادیں کیا ہوں گی اتحاد کی؟ کیسے ہوگا اتحاد؟ اور ایک زمانہ ہو گیا اتحاد، جو یہ 47 ہجری سے یہاں تک، آج تک کبھی جب جہاں سے تفرقہ ہوا اس کے بعد سے جو بھی ذمہ دار ہے، جیسے بھی ہوا، ابھی میں اس ہسٹری میں نہیں جا رہا، بہرحال ہوا اختلاف، اور وہ اختلاف بڑھتا تو چلا گیا، ختم تو آج تک نہیں ہو سکا۔ یہاں کچھ لوگوں کو ریزرویشن دیا جاتا ہے نوکریوں میں، ملازمتوں میں، بہت سے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز میں دوسروں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، واقعی ہوتی ہے زیادتی، انہیں ریزرویشن دیا جاتا ہے، چھوٹی ذات کہتے ہیں انہیں، وہ نیچی ذات کہتے ہیں ان کے ساتھ پہلے بہت ظلم ہوا تھا اس لیے ان کے لیے ان کو بہت سے ریزرویشن دے دیے گئے۔ اب ایک کلاس اسٹرگل شروع ہو گئی یہاں پر، جگہ جگہ ان کے فسادات ہوئے اور جھگڑے ہوئے، وہ اونچی ذات والوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اونچی ذات والے جگہ جگہ جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے، بہار میں الگ الگ انہوں نے سینائیں بنا لی، ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے۔ یہ ہمارے یہاں جب کوئی فارم بھروایا جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے دھرم بتائیے اپنا، دھرم کیا ہے؟ بھئی میں اسکول میں بچے کا نام لکھا رہا ہوں، آپ کو دھرم سے کیا مطلب؟ لکھیے دھرم کیا ہے۔ اچھا دھرم لکھ دیا، اب جاتی لکھیے، جاتی کیا ہے؟ اچھا جاتی بھی، اب جاتی وہ تو یہ لکھیں گے، مسلمان یہ لکھتے ہیں سید ہیں، پٹھان ہیں، انصاری ہیں، فلاں، ان کی یہ جاتی ہو گئی، یہ دنیا میں کہیں پر نہیں تھی، یہاں پر یہ جاتیاں آ گئی مسلمانوں۔ اچھا جاتی، اب اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے اپ جاتی، کیا ہے؟ اپ جاتی بھی لکھو۔ تو انہوں نے یہ ڈیٹیل ان کو ہر بچے کو بھرنی ہوتی ہے، پھر ہر نوکری کے فارم کے اوپر بھرنی ہوتی ہے۔ اگر آج یہ قانون بنا دیا جائے کہ کوئی کسی نیم پلیٹ کے اوپر سر نیم نہیں لکھے گا، نہ آفس میں، نہ کسی فارم پر، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، اور کوئی کسی سے سر نیم نہیں پوچھے گا، تو 2 نسلوں میں یہ ختم ہو جائے گا کہ کون برہمن تھا کون شودر۔ نام سے یہ فرق پڑتا ہے۔ جب نام میں شرما لگا ہوا ہے، جوشی لگا ہوا ہے، تو ان کی نسلیں پنڈت ہیں، پنڈت ہی پیدا ہوں گی، اور جب یہ غائب ہو جائے گا اور کسی کے نام کے آگے کچھ نہیں ہوگا تو پھر سب کا یہ خون ہوگا 2 نسلوں کے بعد۔ نام میں بڑا فرق پڑتا ہے نام سے۔ آج سارے لوگ مسلم ہو جائیں تو پھر 2 نسلوں کے زیادہ سے زیادہ 2 نسلیں لگیں گی۔ ابھی تو کتنی صدیوں سے کتنی نسلیں گزر گئی، اختلاف بڑھتا چلا گیا، اب زیادہ سے زیادہ 2 نسلیں لگیں گی، پھر اصولی بنیادوں پہ ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، بھائی ہیں، اخوان ہیں، محبت سے ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، بات کریں گے، اور اس میں جو اصولی بنیاد پہ جو حق ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن پہلے یہ ٹائٹلز تو ہٹیں اور سارے لوگ پہلے مسلم ہوں۔ ابھی تو غلط فہمیاں اس سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، جب آتے ہیں اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے پاس بات کر لے جائیں، اب نام کا اٹیچمنٹ ہے، غلط فہمی تو پہلے شروع ہو گئی، یہ پرائے ہیں جو بات کرنے آ رہے ہیں، یہ سازشی ہیں، یہ مخالف ہیں، اس اسپرٹ کے ساتھ تو بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اگر اچھی دلیلیں ہیں دین کے حق میں تو وہ بھی تو تبھی دی جا سکتی ہے نا جب مشترک بنیادیں ہوں گی۔ مشترک بنیادوں کے بغیر اتحاد نہیں ہوتا۔
قرآن کریم نے غیر مسلموں کے لیے کہا، ہم سے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، اے عیسائیوں یہودیوں، آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ٹورڈز کامن گراؤنڈ، آؤ مشترک بنیادوں کی طرف، آؤ اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، آؤ اس پر آ جائیں۔ اور قرآن نے آگے کہا کہ وہ کامن ہمارے یہاں یہ ہے، وہ تمہاری کتابوں میں آج بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے بنیں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ہم سے کہا کہ ان سے کہو جو تثلیث کو مانتے ہیں کہ یہ توحید تمہارے یہاں بھی ہے، آؤ اس پر اکٹھے ہو جائیں، چاہے ابھی نبی کو نہیں مان رہے تم، چاہے ابھی تم قرآن کو نہیں مانتے، آؤ اسی پر اکٹھے ہو جائیں، توحید تمہارے یہاں بھی ہے اور توحید ہمارے یہاں بھی ہے، آؤ اکٹھے ہو جائیں۔ صرف ایک بنیاد کہی کہ یہ تمہارے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی، ہم ان سے کہیں کہ آؤ اکٹھے ہو جائیں۔ مسلمانوں میں کتنی بنیادیں مشترک ہیں آپس میں؟ غیر مسلموں کے لیے کہا کہ آؤ ان سے کہو کہ ہم ایگریمنٹ کر لیں، نئے سرے سے ایک شروعات کریں توحید کی بنیاد پر۔ یہاں مسلمان توحید کی بنیاد پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک گروپ کی توحید دوسرے گروپ کا شرک ہے، تو توحید پہ کیسے اکٹھے ہو جائیں؟ پہلے تو یہ طے کریں گے کہ توحید کیا ہے، تب توحید پر اکٹھے ہوں گے نا۔ تو ابھی تو یہ بھی بنیاد نہیں بن پا رہی۔ جب مشترک بنیادیں نہیں، اتحاد کہاں سے ہوگا؟ مشترک بنیادیں تو چاہیے نا۔ قرآن پر نہیں ہو سکتے اکٹھے، قرآن تو ایک ہی ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، ایک حرف کی تبدیلی کے، سب کا قرآن ایک ہے۔ لیکن قرآن کی جو تشریحات ہیں وہ شیعوں کی کچھ اور ہیں، سنیوں کی کچھ اور ہیں۔ شیعہ حضرات کی ان کی روایات کی روشنی میں ہے، سنیوں کی جو ان کی یہاں روایات ہیں اس کی روشنی میں ہے۔ یہ ان کی روایات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، وہ ان کی روایات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر قرآن کی بنیاد پہ بھی کیسے اتحاد ہوگا؟ یہ اب بھی نہیں، یہاں بھی نہیں ہو سکتا، ہو کیسے؟ یہ تو تبھی ہوگا، یہ تو صرف یہ اتحاد اگر ہوگا بھی تو بس ایسا ہوگا، ماسک لگا کر، مکھوٹے لگا کر، جہاں ریسٹوراں میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے کہ ارے بھائی وہ ہمارے تو وہ رضوی صاحب تھے نا، وہ تو بالکل ہمارے گھر والوں کی طرح تھے اور بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ اور ان کی تو بچی کا میں رشتے بھی میں ہی کہتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں تمہاری بیٹی یہ کر دینا، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے خان صاحب پڑوس میں رہتے تھے، خان صاحب کے اس کا اور خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو، خان صاحب کے یہاں تو جو فیصلہ ہوتا تھا جو میں کرتا تھا وہی مانا جاتا تھا۔ یہ بیٹھ کر کرتے ہیں جب چائے پیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت زہریلا، ذرا بچ کر رہنا۔ یہ مکھوٹے، یہ ماسک لگا کر باتیں ہوتی ہیں، یہ صرف منہ پر ہوتی ہے دکھانے کے لیے۔ اتحاد بس اسی کا نام ہے۔ یا آپ جلسے سیمینار کر لیجئے، وہاں پر میں دیکھوں گا کہ شیعہ بیٹھے ہیں تو ویسی کچھ باتیں کہہ کر چلا جاؤں گا، ہر ایک کہہ کر چلا جائے گا، اور جہاں سنی بیٹھے وہاں ویسی کچھ باتیں کہہ کر چلے جائیں گے، ہندوؤں میں ہندو جیسی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بس یہ اتحاد یہیں تک رہتا ہے۔ اتحاد کی بنیادیں لینی ہوں گی نا، اور ان بنیادوں کو سمجھنا ہوگا ایک دوسرے سے، اور اس اسپرٹ کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ بھائی ہیں، الگ فرقے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے تو فرقے ختم کیجئے، ورنہ ہوگا کیسے اتحاد؟ ایک اور بات عرض کر دوں، مثبت بنیادیں ختم ہو گئی نا، یہ تو تھی مثبت بنیادیں، پازیٹیو چیزیں تھیں، ختم ہو گئی۔ کچھ نیگیٹو گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں، منفی بنیادیں، کسی ڈر سے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ حالات بڑے خطرناک ہیں۔ ان کی واصف صاحب تو جس پوزیشن پہ جس جگہ ہیں، وہاں سے وہ جو کچھ کہتے ہیں ذرا سے اپنے الفاظ کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ میں تو جن اسٹیجز سے گزرا، تو اب اس کے بعد میں تو منہ پر کہہ جاتا ہوں ہر بات۔ اس کے نتیجے میں چاہے کوئی ناراض ہو جائے، اور وہ باتیں بھی اسٹیج سے کھڑے ہو کر کہتا ہوں، اور وہاں انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اور وہاں جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے، اور ممکن ہے کہ میں اس سنت کو دہراؤں جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سنت ہے، وہ بھی آ جائے، اس کا نمبر بھی آ جائے۔ میں چند باتیں اس میں کی کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں
آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے ابھی آگے کیا حالات جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ بعض لوگ، کچھ مذہبی لیڈر، کچھ سیاسی لیڈر یہ کہہ دیتے ہیں کہ فاشزم آ رہا ہے یہاں پر. کوئی اگر اس طرح کی چیز ہوتی نہ کرتی، جہاں پر اتھارٹیرین کوئی بات آ جاتی تو کہتے ہیں یہ تو بالکل فاشزم لا رہے ہیں. یہ صرف اصطلاحات ہیں جو بول رہے ہیں. لیکن صرف ایک ثبوت دے رہا ہوں، بڑا چھوٹا سا آپ کو. یہ جن کی حکومت ہے اس وقت، اور ایک بات اور میں عرض کر دوں، وہ لوگ جو یہاں پر ہندو کہلاتے ہیں، ان سے زیادہ لبرل اور وسیع نظر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. عقائد کے لحاظ سے دنیا میں کوئی دوسرا نہیں. واقعی لبرل ہے، بہت لبرل ہے. بڑا وقت لگے گا اس کی میں مثالیں دینا شروع کروں گا. تو مالابار کے ساحل کے اوپر چند مسلمان تاجر اترے تھے اس ملک کے اندر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف رکھتے تھے اس وقت وہ تجارت بھی کرتے تھے، اور وہ لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے یہ اپنے ہاتھ سے بنا کے پوجائیں کر لیتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا، لوگ مان لیتے تھے، کوئی مخالفت نہیں تھی. محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے سے پہلے تو اسلام بہت پھیل چکا تھا جنوبی ہند کے اندر، کوئی مخالفت نہیں تھی. یہ بند کیسے لگ گیا، یہ کیسے رکا، یہ الگ ایک ریسرچ کا موضوع ہے، یہ رک کیسے گیا. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندو تو بہت لبرل ہے، لیکن ایک نیا نام دیا گیا یا ہندوتو. یہ ہندوازم سے الگ ہے، اس کے اندر ذرا بھی وسعت نہیں ہے، معمولی بھی. یہ بالکل الگ ہے. یہ نام سب سے پہلے ساورکر صاحب نے لیا تھا، پھر اس کے بعد اسے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے ایڈاپٹ کر لیا. اچھوتوں کی سی زندگی گزارتے رہے یہ پولیٹیکل اچھوت. پارلیمنٹ کے اندر ایک بھی سیٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اپنے اصولوں کے پکے ہیں، لگے رہے. وہ چاہے ہماری نظر میں بات اچھی ہے چاہے بری ہے، لیکن اصولوں کے پکے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ہمیں اصولوں سے چاہے دینا اختلاف، ان کے اصولوں سے لگے رہے. جب لگے رہے تو ان کی قربانیاں ایک دن رنگ لائیں اور آج حکومت آ گئی. 30% ووٹوں کے اوپر، 31% ووٹس کے اوپر ایبسولوٹ میجورٹی آ گئی. اب 31% کے اوپر ایبسولوٹ میجورٹی آئی کن چیزوں کے تھرو ہے؟ بابری مسجد، لو جہاد، گو ہتیا. آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹے کیس اڑائے چلے جاتے ہیں چاروں طرف، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ. لیکن اس کے بعد پھر وہ بہت سے وہ جو لوگ تو ہندو تھے وہ ہندوتو کی طرف آنے لگ جاتے ہیں، مائنڈس پالیوٹ ہونے لگتے ہیں، تو وہ ہندو جو ہے وہ ہندوتو کی طرف آنے لگ جاتے ہیں. اب اس کے ذریعے آگے ایبسولوٹ میجورٹی کے اندر 30% ووٹوں کے اوپر کل. قرآن نے آپ کو پچھلی قوموں کے واقعات یا قصے کیوں سنائے ہیں، اتنے بار بار کیوں سنائے؟ جو قومیں یہ بار بار ایک ہی قصے کو بہت سی جگہوں پر دہرایا کیوں ہے؟ یہ اس لیے دہرایا ہے کہ ایک لا ہے. یہ یہاں پہ لا، سارے قانون جتنے ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک لا ہے، لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، کہ وہ اس لیے سنائے ہیں کہ کسی دور کے اندر، فرعون کے دور میں بنی اسرائیل نے کیا کیا، فرعون کا رد عمل کیا تھا. حضرت موسیٰ پہنچے تو پھر بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا، آل فرعون کا کیا تھا. اگر ویسے ہی حالات آج آ جائیں کسی بھی جگہ دنیا میں، اور ہمارے رد عمل ویسے ہی ہو جائیں، ہمارے ریئیکشنز جیسے تب تھے، تو پھر نتیجے بھی وہی نکلیں گے جو پہلے نکلے تھے. اسے کہتے ہیں لا آف یونیفارمٹی آف نیچر. اس لیے سنائے ہیں. یہ جو جھوٹے جس کا نام آ جاتا ہے فاشزم، میں تفصیل، بہت وقت ہے فاشزم کی تفصیل بتانا، تو تفصیل میں نہیں بتانا چاہ رہا. لیکن یہ فاشزم اٹلی میں جو لائے تھے ان کا نام تھا مسولینی. وہ فاشزم لائے تھے. ان کی پارٹی ایسی الیکشن لڑے تھے، ان کی پارٹی ایبسولوٹ میجورٹی، لارجسٹ پارٹی بنی. ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آئی تھی، لارجسٹ پارٹی بنی. مخلوط حکومت بنائی ساجھا سرکار ایک دوسری پارٹی کے ساتھ میں. مسولینی پرائم منسٹر ہو گئے. اپنی پارٹی فل پاور میں نہیں تھی، لیکن نیشنلزم کو ابھارنا شروع کیا. بے پناہ کچھ چیزیں اور بھی تھیں. لوگوں کے اندر جو ہے وہ نیشنلزم کے جذبات اتنے جلدی ابھرنے شروع ہوئے کہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ آئی کہ اس وقت اٹلی میں 60% عوام آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں. 60% فوج میں بھی،
जुडिशरी में भी क्या करना चाहिए था? करना तो ये चाहिए था कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करते, अब फिर इलेक्शन होगा, और 60% के साथ तो 100% सीटें आती, 100%, एक भी अपोजिशन की नहीं आती। नहीं की पार्लियामेंट डिसॉल्व। वो जिनके साथ में साझा सरकार बनाई थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, उनके लीडर का मर्डर किया, उसके बाद ऐलान किया कि आज से इलेक्शन नहीं होंगे। वो सिस्टम खत्म हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। आज से फाशिज्म होगा। ये फाशिज्म आपको बड़ी बुरी चीज लगती है, उसकी बहुत खूबियां भी थी, आवाम को बहुत पसंद था उस वक्त के। क्योंकि आज से फाशिज्म होगा और मैं डिक्टेटर हूंगा। मिलिट्री ने बगावत नहीं की, वो उनके मिलिट्री के अंदर तो उनके लोग पहले से मौजूद थे, उन्होंने साथ दिया, जुडिशरी ने साथ दिया। फाशिज्म ऐसे आया था। यहां इनको इंतजार है, अभी छोड़िए इंतजार को, पहले सिर्फ एक बात और बता दूं। ये इस मौजू के बाद आऊंगा मैं वापस, मैं उसी के ताल्लुक से कहना चाह रहा हूं। सिर्फ एक बात मैं और बता दूं। एक किताब थी जो इन्होंने लिखी, गुरु गोलवालकर ने, जो इनके थिंक टैंक थे, दूसरे गुरु आरएसएस के, वो थिंक टैंक थे असल में। उन्होंने किताब लिखी थी, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, हम और हमारी कौमियत का तारुफ। वो किताब विड्रॉ कर ली 1952 में, इसलिए कि 1952 में उन्होंने 1952 में पहली बार मजबूरन इन राइटिंग ये दिया था कि हम हिंदुस्तान के कानून को मानेंगे। उससे पहले वो कहते थे हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेंगे। तो पहली बार कुछ मजबूरियां थी, यहां मैं नहीं रख रहा, कि उन्होंने लिख कर दिया इन राइटिंग के हम हिंदुस्तान के कानून को चलिए मानेंगे आज से, और हिंदुस्तान के झंडे को भी मान लेंगे। हिंदुस्तान के झंडे को नहीं माना था उन्होंने। तो फिर उनको उस किताब को विड्रॉ करना पड़ा, वी को। अब कहीं नहीं छपती, लेकिन है एक कॉपी मेरे पास है और मिल जाती है बहरहाल आज के दौर में। उसका सिर्फ एक पैराग्राफ बता रहा हूं आपको। उन्होंने लिखा कि हम हमारे हिंदुत्व के अंदर, जब हिंदुत्व आएगा तो मुसलमानों और ईसाइयों को शहरी हुकूक भी नहीं देंगे, नागरिकता भी नहीं देंगे। वो यहां के नागरिक नहीं माने जाएंगे, कैंसिल कर दी जाएगी नागरिकता, जब तक 100% टोटल हमारी सभ्यता को नहीं अपना लें, 100%, वरना उनको यहां रहने तो दिया जाएगा, नागरिकता भी छीन ली जाएगी। अभी शायद समझे नहीं होंगे आपके नागरिकता छीन लेने का मतलब क्या होता है। म्यांमार के अंदर सारे मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप था रोहिंग्या मुसलमानों का, उनकी शहरियत उनको शहरियत नहीं दी गई। उनसे कहा गया कि तुम यहां के नागरिक नहीं हो। उनसे हुकूमत बेगार लेती है, बगैर उनको कोई फीस दिए हुए उनको ऑफिसों के अंदर हफ्ते में दो दिन सफाई करनी पड़ती है। कह रहे तुम्हें रहने जो दे रहे हैं यहां पर, शहरी तो हो नहीं। तो जो कुछ भी उनके साथ जुल्म हुए, उनको कोई चीज खरीदने का हक नहीं है, उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उनके बच्चे स्कूलों में भी दाखिल नहीं हो सकते, दूसरे मुसलमानों के होते हैं। वो कहते हैं ये यहाँ के नागरिक नहीं है, असल में बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, वो ये कहते हैं साथ में। तो नागरिकता अगर आपकी खत्म कर दी जाएगी तो फिर आपके साथ में ये होगा, या आप मुकम्मल उस चीज को जिसे वो अपना कल्चर कह रहे हैं उसे मान लीजिए, अपनी पूरी हर तरह की आइडेंटिटी छोड़कर। ये था उनका राइटिंग में, इन राइटिंग ये उनका दस्तूर है, ऑब्जेक्टिव है। मुझे इख्तिलाफ हो, मैं उनके बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, बड़े उसूली लोग हैं। उनकी इस बात से इख्तिलाफ होना अलग बात है, कभी हटे नहीं अपने उसूलों से, सियासत के लिए, पार्टी पावर में आने के लिए कभी हटे नहीं है। अब आ गए और अब आते चले जा रहे हैं आगे। जिस दिन 60% यहां पर पब्लिक इनके साथ हो जाएगी, उस दिन यहां पर री इलेक्शन नहीं होगा, उस दिन से यहां पर हिंदुत्व आएगा। मिसाल के तौर पर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई, आपको चाहे वो तालिबान अच्छे लगते हो चाहे बुरे लगते हो, लेकिन तालिबान जो कुछ कहते हैं उन्होंने वो वहां पर वो इंप्लीमेंट किया, चाहे वो हमें नापसंद हो। ईरान के अंदर एक इनकलाब आया, यहां कुछ लोगों को पसंद हो या नापसंद हो, लेकिन उन्होंने उस इनकलाब के अंदर इमाम खमीनी ने वो इंप्लीमेंट किया, कर दिया जो वो कहते थे, उसे इंप्लीमेंट किया। इख्वान, आपको चाहे आप में से बहुत से लोगों को इख्वानुल मुस्लिमीन नापसंद हो, उसूली लोग हैं, कुर्बानियां दी हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनको किसी जगह अगर एब्सोल्यूट पावर मिलेगी तो इंप्लीमेंट वो करेंगे जो वो कह रहे हैं।
اس نظام کو، چاہے ہمیں پسند ہو چاہے نہ پسند ہو. یہ بھی اصولی لوگ ہیں. یہ اگر آ گئے ایبسولوٹ پاور میں، یہ تھے پاور نہیں کہتے، اس وقت پاور میں نہیں ہے، ایبسولوٹ پاور میں. یہ تو 30% لوگوں کے ساتھ ہے. 30% لوگوں کے ساتھ ہونے کا مطلب 70% ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن 70% لوگ ساتھ میں نہیں ہیں. اگر ان کے ساتھ 60% ہوئے اور آرمی بھی ساتھ ہوئی اور جوڈیشری بھی ساتھ ہوئی، تو پھر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے امپلیمنٹ کریں گے، اس کا آپ کو یقین ہونا چاہیے. پھر آپ کے بچوں کے سر پر دوپٹے نہیں ہوں گے، باہر نہیں نکل سکتے. پھر آپ کو سب کو سوریہ نمسکار کرنا ہے. اور معاف کیجیے گا، آپ ہی کے علماء فتوے دیں گے کہ ان حالات میں جائز ہے. پھر آپ کے اپنے اسکول مدارس نہیں ہوں گے، آپ کے کاروبار نہیں ہوں گے. آپ کے پاس اگر اچھا گھر ہے لے لیا جائے گا. آپ کی ناگرکتا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا گھر لیے بیٹھے ہیں آپ 3000 گز کا، آپ 25 گز میں رہ سکتے ہیں. آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں. یہ ہندوازم نہیں کرتا. ہندوازم تو بہت گریٹ ہے. ہندوتو نے لکھ کر دی ہے یہ بات کہ ہمیں یہ کرنا ہے. یہ ان رائٹنگ ہے، یہ الزام نہیں ہے، آروپ نہیں ہے. اور اصولی بات یہ کہ انہیں کرنا چاہیے، ورنہ جھوٹے ہیں وہ لوگ. اگر پاور، اور پھر پاور میں آنے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی جگہ اور کچھ اسٹیٹس میں ہار جائیں الیکشن، چاہے جس جگہ الیکشن ہار جائیں. آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ پرسنٹیج ووٹ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے. صرف یہ دیکھتے چلے جائیے. بنگال میں ہار گئے 10% ووٹ بڑھ گئے. کیرلا میں ہار گئے، بری طرح ہارے، 14% ووٹ بڑھ گئے. ہو سکتا ہے یو پی میں ہار جائیں، میں نہیں کہہ رہا ہاریں گے یا جیتیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ پرسنٹیج ووٹ ہر الیکشن کے ساتھ ہر جگہ ہر سنگل اسٹیٹ میں بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے. آپ تو صرف اسے دیکھتے جائیے. 60، چاہے سرکار نہ ہو چاہے اس میں سے ہار جائے، 60% ووٹوں کی ضرورت ہے. بات تو صرف یہ ہے کہ آپ تو صرف یہ دیکھتے جائیے کہ ووٹس پر سے ووٹنگ پر ووٹ، نمبر آف ووٹس ہر جگہ بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں. اگر 60% نہیں ہوں گے تو آپ کی بات درست ہے، اگر نہیں آئے تو. قرآن نے ہمیں واقعات یہ یہی بتائے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے تاریخ میں، اگر وہی ہوا، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیا ہوا ہے انجام، تو وہ اسی لیے کہا ہے کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے اگر اس جیسا کچھ ہوا تو اس وقت لوگوں کے جو ریئیکشن تھا، اگر وہی ریئیکشن اب بھی ہوا تو ریزلٹس بھی وہی نکلیں گے. تو ان کو 60% کا انتظار ہے. اب 60% نہیں آئیں گے پھر بالکل نہیں آئے گا. اگر آ گئے اور اگر ہر جگہ بڑھ رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس لیے متحد ہو جائیے. اتحاد اس لیے کر لیجئے کہ یہ جسے آپ نے فرمایا نہیں آئیں گے، یہ ایک آپ کا یقین تھا، میرا یقین ہے کہ اگر یہ حالات جو جا رہے ہیں تو پھر آ ہی جائیں گے. تو پھر اسے روکا جائے اور پھر وہ لوگ ہمارے بے پناہ محبت کرتے تھے ہم سے، جو ہندو کہلاتے اور ہندوازم کی جو بات کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ میں رہیں. لیکن کم از کم یہ ٹکڑوں کے اندر جو بیٹھے میں اتحاد اس بنیاد پر کیجئے نا کہ اسے روکیں. اگر مثبت بنیادوں پر نہیں کر سکتے تو منفی بنیاد پر ہی کریے. اور پھر مثبت بنیادوں میں پھر ایک آخری بات اور عرض کر رہا ہوں. مثبت بنیادوں کے اندر قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اب یہاں تو روایات بھی نہیں چلیں گی. ٹکراؤ روایات کا، نہ شیعہ نہ سنی، روایات کی میں بات کر رہا ہوں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اگر اسے فائنل اتھارٹی نہیں بنایا، اگر اسے حکم نہیں بنایا، اگر اسے آخری فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا تو پھر وہی لوگ تو ظالم ہیں. بالکل یہی الفاظ پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جس نے ان کو جو اللہ نے نازل فرمایا قرآن، جس نے اسے لاسٹ آخری اتھارٹی نہیں بنایا، ایسے ہی لوگ تو فاسق ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جنہوں نے آخری اتھارٹی اسے نہیں بنایا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، لاسٹ اتھارٹی، فیصلے اس سے نہیں کرائے آخری، وہی لوگ تو کافر ہیں. تو پھر آخری اتھارٹی بنانا پڑے گا، لاسٹ اتھارٹی فائنل. آپ میں نے پڑھی ہیں امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہماری جو روایت اور جو حدیث تمہیں یہاں پر ملے جو قرآن سے ٹکراتی ہو، قرآن کے خلاف ہو، اسے دیوار پر دے مارو. امام ابو حنیفہ کا قول بھی میں نے یہی پڑھا کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے. امام شافعی کا بھی ایک قول میں نے یہ پڑھا. یہ قول تو ہیں
لیکن ہوتا یہ کہ سب اپنی اپنی انہی روایت سے اسے حکم بنانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اہل فقہ میں اختلاف ہو تو آئیے کہ رسول نے کیا کہا تھا، حدیثوں پر آ جائیے، اور پھر حدیثوں میں بھی اختلاف ہو گیا تو پھر قرآن پر آئیے نا، جس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا، وہاں پر واو آئیے نا، اس بنیاد پر بیٹھیں اور پھر بات کریں، اور مسلم ہو کر بات کریں محبت کے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ میں، ورنہ فرقے تو رہیں گے، اس کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب یہاں پر بھی چکانا پڑے گا، اس دنیا کے اندر بھی۔ وہ حالات آ رہے ہیں آگے، اگر نہیں سمجھے اور نہیں مانے تو۔ میں کچھ باتیں یہاں پر جو سنی حضرات ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ بہت احادیث ہیں، بہت ہیں، کثرت بہت بھری پڑی ہیں اہل بیت کی فضیلت میں، اور کامن سینس کی بات ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کا رومال مل گیا، اب وہ سینے سے لگائے گھوم رہے ہیں، جیب میں رکھے ہوئے ہیں، چاہے اتنا وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی ہے، محبوب کی ہے۔ رسول سے اگر محبت ہے، وہ تو بے جان چیز تھی، رومال تو بے جان چیز ہے۔ ایمان نہیں ہے اگر رسول سے محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو جو رسول سے نسبت جن کی، ان کی جو جاندار ہیں، کیا رومال کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے؟ میں اس کی یہاں گواہی دیتا ہوں، اب آج بھی رہتا ہوں، رہتا چلا آیا ہوں، سنی گھر میں ہی پیدا ہوا، کہ سنی بہت احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، لیکن یہ آخری لمٹ نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے خالی احترام تک، محبت کی ضرورت ہے۔ محبت کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ احترام تو کرتے ہیں، رہ جاتے ہیں نیچے، محبت کی اسٹیج تک نہیں پہنچے، اور جب تک محبت کی اسٹیج تک نہیں پہنچے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ صرف لاجیکل ڈیڈکشن نہیں ہے، خالی دلیل نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری اولاد سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہو اور پھر رسول سے محبت ہو، اور رسول کے گھر والوں سے محبت نہیں ہو، ورنہ جھوٹا دعویٰ ہے رسول سے بھی محبت کا۔ بہت سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، آپ میں سے بھی ہر ایک سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک صاحب آئے، بڑی تیز لو چل رہی تھی، بڑی گرمی تھی، آئے میرے منہ سے کہیں یہ نکل گیا، کہہ رہے آپ آ رہے تھے؟ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو راستے میں یہ کہتا رہتا کہ فلاں چیز بھی اور لیتے آئیں۔ وہ اسی وقت واپس پلٹ گئے، میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا ارے میرے منہ سے نکل گیا، بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے یہ تو، چونکہ ادھر سے آ رہے تھے اس لیے میں نے کہہ دیا، اس وقت مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آئیے پلیز، اب بھی بالکل نہیں۔ وہ نہیں مانے، تو میں نے کہا اچھا رک جاؤ ذرا دیر، چائے پی لو۔ وہ پانی پی لیے، خالی پانی پی لیے، لو میں آ رہے ہو، اس کے بعد چلے جانا۔ وہ نہیں مانے، وہ الٹے پاؤں مڑ گئے، وہ وہاں پر گئے اور پھر جو کچھ میری زبان سے نکلا تھا وہ لے کر آ گئے۔ جسم کو تو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن انہیں محبت تھی، ان کو اچھا لگا کہ میرے لیے انہوں نے کچھ کیا جو میری زبان سے نکل گیا تھا۔ یہ محبت کا تقاضا تھا۔ کچھ اور لوگ محبت مجھ سے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، روز سمجھاتا ہوں، روز آتے ہیں اس طرح کے واقعات۔ اب وہ آئے ایک صاحب، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ دیکھیے آپ کو یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ بگڑ گئے۔ بھئی آپ کیوں بگڑ گئے؟ کہ صاحب یہ کہ فلاں بات کہہ رہے تھے۔ ابھی کہہ رہے تھے تو میرا کیا بگڑ گیا؟ آپ کہہ لینے دیتے، لیکن وہ لڑ جاتے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھئی آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن لڑ جاتے ہیں، اور یہ محبت کا تعلیم، محبت ہے، نہیں برداشت کر پاتے۔ تو جو اعتراض کرے میرے اوپر، آبجیکشن اعتراض کرے جو مجھ سے محبت کرنے والے، وہ اتنی سی برداشت نہیں کر پاتے کہ یہ ان کے اوپر آبجیکشن پر اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ پہلے بحثیں شروع ہوتی ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، محبت تو نظر آتی ہے۔ جو رسول اور رسول کے اہل بیت سے لڑنے والے لوگ رہے ہوں، ان کو جو عزیز رکھیں، ان سے جو محبت کریں، وہ رسول کے گھرانے سے جو محبت نہیں کر سکتے، وہ رسول سے بھی محبت ان کی نہیں ہے۔ اگر محبت ہوگی تو پھر ان کے کیمپ میں ہوں گے، ان کے کیمپ میں نہیں ہو سکتے۔ اگر محبت ہوگی تو دلیلیں بہت ہیں، تاریخ میں بڑی دلیلیں ہیں۔ واقعہ کربلا کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا پڑھا ہوا ہے، لیکن ایک اور رخ بھی ہے۔ تاریخ میں ہی وہ چیزیں بھی ہیں جہاں ایک صاحب محمود احمد عباسی صاحب،
وہ چیزیں وہ چھانٹ چھانٹ کر نکال کر حوالوں کے ساتھ لے کر آئے. انہوں نے اتنی موٹی ایک کتاب لکھ دی خلافت معاویہ اور یزید. اس میں یزید کو بہت پارسا ثابت کیا اور اس میں کہا کہ امام حسین سے غلطیاں بہت ہو گئی اصل میں, اور سیاسی غلطیاں تھیں ان کی. یہ انہوں نے اس سے حوالوں کے ساتھ میں, تاریخ کے حوالوں کے ساتھ میں چیزیں موجود ہیں, وہ کتاب لکھ دی اور ثابت کر دیا. اس سے وہاں سے لے کر کچھ اور لوگوں نے نقل کر کر کے کچھ اور کتابیں بھی لکھ دی. اب 10% لٹریچر یہ بھی ہے واقعہ کربلا کے بارے میں, حوالے وہاں پر بھی ہیں. 90% لٹریچر یہ ہے. ضروری نہیں کہ 90% سچ ہو, 10% بھی سچ ہو سکتا ہے. ہم سچ کسے سمجھیں؟ آج کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا کہ یہ حصہ سچ ہے یا یہ حصہ سچ ہے. تاریخ تو دودھاری تلوار ہے. میرے جیسا انسان کیا کرے جو پیدا ہوا کسی خاص گھرانے کے اندر, پیدائش کی بات نہیں ہو رہی. آپ میں سے شیعہ تو اس لیے شیعہ ہیں کہ شیعہ گھروں کے اندر پیدا ہوئے. اگر وہ سنی گھروں میں پیدا ہوتے تو شیعہ نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی ہوتے, پھر وہ شیعہ علی نہیں ہوتے. تو پھر کیا کریں جب دو طرف سے دو چیزیں مل رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر رسول کی محبت ہے, تاریخ میں دونوں طرف کی چیزیں مل رہی ہیں, کوئی اور چیز میرے پاس ہے نہیں, ثابت کیسے کروں؟ تو پھر اگر میں محبت کرنے والا ہوں تو محبت کرنے والے کے دل میں گنجائش ہو نہیں سکتی کہ اس حصے کو تسلیم کرے جو رسول کے گھر والوں کے خلاف آ رہا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. یہاں پہ اگر آپ پھر یہ تلاش کرنا شروع کریں کہ نہیں شاید یہ بھی حق ہو سکتا ہے, تو پھر محبت تو نہیں ہے, حق تو وہ نہیں ہوگا, حق نکلے گا بھی نہیں. لیکن اصل بات یہ کہ ایمان تو وہیں سے جاتا رہے گا, محبت نہیں ہے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے, اس پر غور کرنا ہے سنی حضرات کو. احترام بہت کرتے ہیں, واقعی کرتے ہیں, محبت میں کمی ہے. اور ایک نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے محبت میں غلو کیا, اور دوسرے وہ جنہوں نے میرے مقام میں تفریط یعنی کمی کی. تم اس کے درمیان کا حصہ جو سواد اعظم کا ہے اس کے اوپر رہو گے تو محفوظ رہو گے. تو کچھ لوگوں نے اگر غلو کیا ہے تو انہوں نے بھی غلطی کی, اور جب انہوں نے فرمایا تو کیا ہے غلو کچھ لوگوں نے. یہ خالی فردی بات نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے کمی رکھی جو ان کا حق تھا اس کے اندر, تو پھر یہ دونوں حصے ہوئے ہیں. تو پھر حقیقت یا سچائی کہیں اس کے درمیان میں ہے. تو ایک بات یہ بے انتہا اہم تھی جو میں نے یہاں پر رکھی. میری اہلیہ, میری وائف, رامپور میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے جامعۃ الصالحات. وہ ہندوستان کا شاید دینی تعلیم, سنیوں کی دینی تعلیم کے اندر سب سے پرائم ایجوکیشن کا ادارہ ہے. میری وائف وہاں سے عالمہ فاضلہ ہیں. ایک دن, اور ہماری دینی گفتگو مسائل پر ہوتی رہتی ہے, ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حدیث ان کے سامنے آئی, میں نے رکھی کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حدیث ثقلین کے, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا کلام, وہ تو پہلے نمبر پر ہے, اور دوسرا پھر ان کے سامنے رکھا وعترتی و اہل بیتی, ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہنے لگے یہ کیا آپ شیعوں کی سی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں شیعوں کی سی بات تمہیں لگ رہی ہوگی, میں مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, میں ترمذی کی حدیث کی بات کر رہا ہوں. تم نے عالمہ کیا ہے, تم نے فاضلہ کیا ہے, تمہیں عالمہ اور فاضلہ کے کورس میں یہ حدیث نہیں پڑھائی گئی مسلم کی, تمہیں یہ ترمذی کی حدیث نہیں پڑھائی گئی. پڑھائی بھی نہیں جا سکتی, انتخاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر. پھر وہ انتخاب جو لوگ طے کرتے ہیں وہ چیزیں پڑھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. حق کیوں نہیں لاتے فلٹر کر کے چیزیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ ایک حدیث اور بھی ہے, وہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, قرآن اور میری سنت. وہ ایک جگہ آئی ہے, یہ دو جگہ آئی ہے. تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, قرآن اور میری اطرت اور اہل بیت. میں نے کہا کہ ان دونوں کو تلے اوپر لکھ لو. یہ تو دو جگہ آئی ہے, وہ ایک ہی جگہ آئی, وہ تم نے پڑھی ہے. اس کو نہیں پڑھا ہے جو مسلم و ترمذی دونوں میں تھی, یہ نہیں پڑھائی گئی تھی. اب اسے تلے اوپر لکھ لو. شروع کا حصہ تو مشترک ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن یہاں تک مشترک ہے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے سنت, دوسری میں نیچے لکھا ہوا ہے اہل بیت.
اس کا مطلب سنت وہ زیادہ مستند ہوگی جو اہل بیت سے آئے. یہ لازمی طور پر اس کا تقاضا ہے. پھر انہوں نے سنیوں کچھ لوگوں نے یہ کیا یہاں پر کہ سنت کو ان سے نہیں لیا. ہمارے فقہ کے امام ہوئے, بہت بڑے تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, ہم بے پناہ احترام کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت امام مالک, 4 امام مانے. یا تو ایک ہی مانا ہوتا, 4 مانے تو ایک 5واں امام جعفر صادق کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر ایک 5واں بھی رکھ لیتے. یہ ضروری تھا کہ وہ اہل بیت والے ہی چھوڑنے تھے. حضرت امام حنیفہ کے استاد تھے, اور سارے سنی علماء کہتے ہیں کہ ان فقہ میں, تفقہ میں ان 4 سے اوپر تھے, نیکی میں اوپر, تفقہ میں اوپر, اور اہل بیت بھی ہیں. ان کو چھوڑ دیا اور باقی 4 کو لے لیا کہ کہیں تاریخی تعصبات ہیں. یہ تاریخی تعصبات ختم کرنے ہوں گے. اب غلطیاں تو بہت سی جگہ ہیں. الکافی میں بھی آدھی سے زیادہ حدیثیں, میں نہیں کہہ رہا, شیعہ محققین کہتے ہیں آدھی سے زیادہ غلط ہیں. تو ذخیرہ تو سارا صحیح نہیں ہے. ہمیں تعصبات کو ختم کر کے محبت والا حصہ تو لانا ضروری ہے, لازم ہے. اس کے بعد تعصبات کو ختم کرنے کے بعد, یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ خالی ایسی بیٹھ کر باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. پہلے لوگوں کو خالی مسلم ہونا ہوگا, یہ پریفکس اور سفکس ہٹائیے, پھر بیٹھیں. پھر جو آپ کی اچھی باتیں ہیں وہ سمجھ میں بھی آئیں گی, اور ممکن ہے کچھ ان کی بھی اچھی باتیں ہوں جو پھر آپ کی بھی سمجھ میں آئیں. تو یہ مارجن بھی دیں. اس سے پہلے اتحاد کیسے ہوگا؟ سینکڑوں سال سے چلا رہا ہے. ہمارے رامپور میں ایک ایکٹیوسٹ ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. اب وہ امیر ہاشم صاحب, وہ شیعہ جتنے وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں سب سے آگے آگے وہی رہتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ ہاشم صاحب, ہماری ٹیمیں نکلتی ہیں غیر مسلموں میں دعوت کے لیے, بہت سے ہندوستان کے بہت سے حصوں میں نکلتی ہیں. میں بنیادی طور پر دعویٰ کا کام کرنے والا ہوں غیر مسلموں میں. اس کی اسپیشلٹی ہے. اسی تعلق سے یہ تھا کہ بہت سے مذاہب کی چیزیں معلوم ہیں جو ابھی تعارف میں کہہ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا ہاشم صاحب, یہ شیعہ لڑکے نہیں ہیں ہمارے ساتھ, انہیں بھیجیے نا آپ اپنے یہاں سے دعوت کے میدان میں. تو کہنے لگے کہ دعوت تو بڑی اچھی چیز ہے, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, واقعی جانا چاہیے دعوت کے میدان میں, لیکن پہلے ہمارے آپ کے بیچ یہ تو طے ہو جائے کہ کون سے مسلمان بنیں گے. تو میں نے کہا ہاشم صاحب, 1350 سال سے تو طے ہو نہیں سکا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے آپ کے بیچ میں یہ طے ہو جائے جو 1350 سال سے طے نہیں ہو پایا. پہلے یہ طے ہو جائے پھر نکلیں گے. آپ یہ طے ہم بات کو کرتے رہیں گے, بھیج دیجئے ہمارے ساتھ. اور اگر آپ نے نہیں بھیجا تو جتنے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں نا, ہماری دعوت سے قبول کر رہے ہیں, وہ سب سنی بنتے رہیں گے, شیعہ ایک بھی نہیں بنے گا. اس لیے آپ بھیجیے. کچھ لوگ شیعہ بھی بنیں گے, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں, کوئی اعتراض نہیں, اسلام میں آ رہے ہیں, بھیجیے ساتھ میں. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کسی خاص اسلام کی دیں, وہ شیعہ اسلام کی دے دیں, لے آئیں, اسلام کو مانیں گے, ادھر تو آئیں گے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. تو بات یہ ہے کہ تعصبات نکالنے ہوں گے. ایک ایمانداری کی بات کہوں آپ کو, چاہے بری لگے, کہ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے, اتحاد کی طرف آنے میں, عقائد والے حصے کی میں بات کر رہا ہوں, زیادہ رکاوٹیں شیعوں کی آئیں اتحاد کی طرف بڑھنے میں. لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے, پھر یہ بڑی اہم بات ہے, جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے, ہر ہاتھ انہی کی طرف سے بڑھ رہا ہے اور سنی خاموش بیٹھے. اس کے باوجود کہ رکاوٹیں ہیں عقائد کے اندر, اس کے باوجود یہ پہل ہوئی ہے اور پہل جاری ہے لگاتار. رسپانس ہونی چاہیے نا, وہ رسپانس نہیں ہے. لیکن رسپانس پھر اسی طریقے سے ہو جہاں دل ملے ہوئے اور محبت کے ساتھ بیٹھے, اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ میں کہہ سکوں وہ باتیں جو آپ کی بری لگ رہی ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ کو ہرٹ کرنا ہے, اس لیے کہ مجھے لگ رہی ہے بری, آپ کو معلوم تو ہو, ممکن ہے غلط فہمی ہو, آپ دور کر دیں گے, ممکن ہے غلطی ہو, آپ ٹھیک کر لیں گے. آپ کہہ سکیں وہ بات مجھ سے منہ پر بیٹھ کر, اور اس کے بعد بھی میرا جھگڑا نہیں ہو, میں اسے سنوں کہ اچھا یہ غلط فہمی ہوگی تو دور کر دوں گا, غلطی ہوگی تو چھوڑ دوں گا. تو بات یہ کہ یہ ماحول پھر کیسے آئے. یہ خالی صرف ایسے ہی نہیں ہوگا کہ آپ بلاتے رہیں, کبھی کچھ جلسے کر لیں اور کبھی کچھ مجلسوں کے اندر لوگوں کو بلاتے رہیں کہ یہاں پر بھی آئیے, صرف ایسے ہی نہیں ہوگا. اس کی بنیادیں تو وہی ہیں. نمبر 1 بات کہ قرآن کو حکم بنانا ہوگا. نمبر 2 بات, یہ پریفکس سفکس ہٹا کر سارے لوگ مسلم بنیے, فرقے ہٹائیے. پھر
حق جو حق ہے وہی پریویل کرے گا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس حق ہے تو وہی کرے گا پریویل. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ حق ہے تو وہ کرے گا. آگے تو حق کو بڑھنا ہے, لیکن دونوں چیزوں کو ملنے بھی تو دیجئے, قریب تو آنے دیجئے. بہت سی باتیں کہہ دی میں نے اور بہت سا وقت بھی لے لیا. میں نے اندازے نہیں کیا کہ کتنا وقت گزر گیا. میرا وقت تو ختم ہو گیا یہاں پر. آپ سب کا بھی وقت ختم ہو جائے گا ایک دن. ہر ایک کا وقت ختم ہونا ہے. اس سے پہلے جتنا وقت ہے اس میں کچھ کیجئے, کچھ واقعی کانکریٹ کریں. اور خاص طور سے یوتھ سے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے, کہ آپ لوگ نکلیے اور واقعی جو حقیقی اتحاد کی جو بنیادیں انہیں کیجئے قائم. اس میں بہت سی چیزیں آپ کو, میں پھر دوبارہ معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, حضرات علماء کرام کی بعض چیزوں کو کہنا پڑے گا کہ بھئی ہم یہ نہیں سن رہے. سنیوں کو بھی کہنا پڑے گا, شیعوں کو بھی کہنا پڑے گا, شیعہ حضرات کو بھی. ابھی یہاں پر ہماری تفسیریں چلی آ رہی ہیں, تفسیر معصور کہلاتی ہیں. جو پہلے کے لوگ کہہ گئے اس کے آگے ہم کچھ غور نہیں کر سکتے. کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں اس سے اس قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. ابھی واصف صاحب جو ہیں وہ علم دین اور علم دنیا کی بات کر رہے تھے. دریا علم دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, کنویں میں بلی گر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالیں کہ کنواں پاک ہو جائے. اب کنویں تو ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, پھر بھی بہت جگہوں پر ہیں اور رہیں گے. اس لیے یہ مسئلہ بھی اہم ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کہیں نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. تجربے سے طے ہوا تھا کہ کنٹامینیشن کیسے ختم ہو گیا, کہ پانی نیچے سے آتا رہتا ہے اوپر سے نکلتا رہتا ہے, کب آلودگی ٹوٹل ختم ہو جائے گی. اس مسئلے کو بتا دیا کہ ہم نے مان لیا وہ سچ ہے. اب یہاں سے تھوڑی دور پر دلی کے پاس سے جمنا بہ رہی ہے. دلی میں 1.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اس جمنا کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں کے سیور کا پانی گرتا ہے. اس جمنا کے اندر مردے بہائے جاتے ہیں. اس جمنا کے اندر فرید آباد اور نوئیڈا اور غازی آباد کی ساری انڈسٹری کا ایسا پوائزن, مہلک پوائزن اس کے اندر جاتا ہے کہ جس کا ایک قطرہ بھی لوگوں کو ہلاک کر دے. کسی کسی جگہ پانی ایسا ہے کہ آپ قریب سے نہیں گزر سکتے, تعفن اتنا ہے. کسی کسی جگہ رنگ براؤن ہو گیا ہے بعض جگہوں پر. اس جمنا میں سے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ دلی کا پانی نکالتا ہے, اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہے, کچھ اس میں سے ہٹاتا ہے, اسے واٹر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. پھر جو ناپاک ہیں اس جمنا کے پانی سے پاک ہو جاتے ہیں نہا کر. پھر نماز پڑھنے کے لیے اس سے لوگ وضو کرتے ہیں. پھر 1.5 کروڑ لوگ اس پانی کو استعمال کر کے پیتے ہیں. کنویں کے پانی کو کیسے پاک کریں لوگوں کے لیے, علم دین یہیں تک رک گیا. جمنا کو 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے کیسے پاک کریں, یہ علم دنیا ہو گیا. علم دین وہاں رکا کیوں, وہی علم دین کیوں نہیں تھا. میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. کچھ روز نہیں ملنا ہوگا, جذبات بہت سے تھے میں نے کہہ دی. جو سخت باتیں کہہ دی ہوں ان کو معاف کیجیے گا. محبت میں کہیں, اخلاص کے ساتھ میں کہیں, اعتراضاً نہیں کہیں. جس سے بھی, چاہے وہ سنی حضرات ہوں چاہے شیعہ حضرات ہوں, اس کی معافی چاہتا ہوں. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو اس میں خیر ہو آپ تک پہنچا دے, جو شر ہو اس کو آپ سے بھی روک لے اور مجھے بھی اس سے الگ ہٹا دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.